بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 116 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے۔ مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک تو علام الغیوب ہے، تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگران تھا، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ ان کے لیے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہے، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے۔ خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے۔ خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 120 ہوئی۔ یہاں پر یہ مائدہ ختم ہوتی ہے، اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ انعام بہت اہم سورہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی کافر خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر لیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے۔ پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔ آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، ایک خدا ہے۔ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا۔ سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے جیسے تمہارے پاؤں ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بہا دی جو ان کے نیچے بہہ رہی تھی۔ پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب
ہلاک کر دیا اور اس کے بعد اور امتیں پیدا کی۔ اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے بھی ٹٹول لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صریح جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ان پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا۔ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ کہو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا۔ اس نے اپنی ذات پر رحمت کو حرام کر لیا ہے۔ وہ تم سب کو قیامت کے دن، جس میں کچھ بھی شک نہیں، ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے، اور وہ سنتا جانتا ہے۔ کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اور یہ کہ تم مشرکوں میں نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے مہربانی فرمائی، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ اگر تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت عطا کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور دانا اور خبردار ہے۔ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے اس کو آگاہ کر دوں۔ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد کہہ دو کہ میں تو شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو، میں ان سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔
اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا بجز اس کے کہ کہیں کہ خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں۔ اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ اور کچھ نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی پڑے رہتے ہیں، مگر اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور بے خبر ہیں۔ کاش تم دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں۔ کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ فرمائے گا کہ کیا یہ برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم برحق ہے۔ خدا فرمائے گا کہ اب کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے، اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے۔ یہ بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے۔ وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اور تم کو پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہے تو تم بھی صبر سے کام لو، اور اگر ان کی روگردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا۔
بات یہ ہے کہ حق قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمین میں جو چلنے پھرنے والا یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے، ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز میں کوتاہی نہیں کی، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیرے میں جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر پہنچا دے۔ کہو بھلا دیکھو تو کہ اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے اور قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا اور کسی کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ، بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو، تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو انہیں بھول جاتے ہیں۔ آیت نمبر 41 ہوئی، یہاں میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے اس میں پھر آؤں گا۔